پہلے ایک انڈسٹریلسٹ آتا تھا اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے، تو ایک سال تک تو وہ ڈاکومنٹیشن کے چکروں میں گھومتا رہتا تھا، اور اب یہ ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو کے ایک ونڈو پہ آ گئے ہیں، اور ایک ونڈو سے ہی ہمارا سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگ جاتا تھا بزنس مین کہ بھئی ہم کہاں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں تو اس کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ انڈسٹریل زون بڑھائے جائیں تاکہ لینڈ کی کاسٹ جو ہے نا وہ کم ہو۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ہوں شارلین انصاری، آپ کی ہوسٹ، اور آپ کو ایس پاس پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ ناظرین، ہمارا پہلے بھی کنورزیشن چل رہا تھا پریزیڈنٹ کاٹی کے ساتھ، مسٹر محمد اکرام راجپوت صاحب کے ساتھ، اور اسی کنورزیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کاٹی کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں انڈسٹری کے لیے، کون سا وہ برج گیپ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو اسی کنورزیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ آج بات کریں گے کہ ایس پاس جو ہے وہ کیا کردار اور کیا رول پلے کرے گا ان کے پرابلمس کو اور ان کی چیزوں کو آسان کرنے کے لیے اور ان کے رول کو انہانس کرنے کے لیے۔ تو آئیے اپنی کنورزیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں مسٹر محمد اکرام راجپوت صاحب کے ساتھ۔ اچھا سر، مجھے تو واقعی آپ کی کنورزیشن بہت مزیدار لگ رہی ہے۔ میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہوں گی، وہ یہ کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں، کاٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے ہوں گے نا کہ بزنس شروع کرنا ہے، کیسے کریں، کہاں سے کریں، یعنی وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا۔ تو وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو میں چاہوں گی کہ یہ تھوڑا بتائیے کہ ایس پاس کے ذریعے ایز آف ڈوئنگ بزنس کس طرح ہوگا، یعنی کہ ان کے لیے ایس پاس کیا آسانیاں لایا ہے اور اس کے بعد اب بزنس کرنا آسان کیوں ہے؟ دیکھیں، ایس باس کے بعد جو ہے نا بزنس کرنا آسان اس لیے ہو گیا کہ پہلے ایک انڈسٹریلسٹ آتا تھا اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے، تو ایک سال تک تو وہ ڈاکومنٹیشن کے چکروں میں گھومتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آفیشیل فیس، پھر ان آفیشیل فیسز، پھر جو وہ ڈپارٹمنٹ تنگ کرتے تھے، تو وہ موسٹلی تو لوگ بیچارے درمیان سے ہی بھاگ جاتے تھے کہ بھئی ہم نہیں کر پاتے، ہمارا تو پروجیکٹ کرنا ہے بہت مشکل ہے، چلانا بہت مشکل ہے۔ لیکن ابھی آپ کا یہ ایس باکس آیا ہے، اس سے کافی بہتری آ گئی ہے۔ ایک جگہ جا کے ہم رجسٹریشن کرا جاتے ہیں، اور 17-18 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سب ان سے لنک ہیں، اور یہ سارا کچھ کرا کے فائنل ہمیں ایک این او سی کی شکل میں چیز مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہوا ہے، اور اس سے جو ہے نا بزنس کرنے میں کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ ڈپلیکیشن رک گئی، اور ہمارے بہت سارے دفاتروں کے جو چکر لگتے تھے وہ کم ہو گئے، اور اب ہم ایک ہی جگہ سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بزنس شروع کیا جا سکتا ہے۔ جی جی جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور اب یہ ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو کے ایک ونڈو پہ آ گئے ہیں، اور ایک ونڈو سے ہی ہمارا سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہو رہا ہے، اور اس سے انڈسٹریلائزیشن جو ہے کافی سندھ میں بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو اب میں اس طرف آنا چاہوں گی سر کہ یہ بتائیے گا تھوڑا ہمارے ناظرین کو کہ کاٹی جو ہے، ظاہر ہے آپ بھی بزنس کے سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور آپ کا تو دن بھر کا یہی ڈیلنگ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس پاس کے آنے سے کتنے چیلنجز جو کاٹی کو ویسے فیس کرنے پڑتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ اس میں کوئی قلت آپ کو لگتا ہے کہ آئے گی؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو ٹائم لائن جو ہے نا، ٹائم فیکٹر جو ہے نا بڑا ہوتا ہے بزنس مین کے لیے۔ ٹائم از اے منی، ٹھیک ہے نا۔ آپ جتنا ٹائم ویسٹ کریں گے آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی، آپ کی دوسری چیزیں افیکٹیو ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک تو ٹائم سب سے ہمارا بچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی جگہ ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، ورنہ یہ 17-18 ڈپارٹمنٹ میں چکر لگانا، ٹائم ویسٹ کرنا، تو وہ تو پہلے ہی بھاگ جاتا تھا بزنس مین کہ بھئی ہم کہاں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سارے مسئلے ہیں۔ ہمارے بہت سارے انڈسٹریلسٹ یہاں سے پنجاب گئے ہیں، تو وہاں سندر اسٹیٹ کا وہ بتاتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، وہ جس طرح یہ آپ کا کام ہے وہی ادھر جو ہے تقریباً 10 سال سے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ جا کے رجسٹریشن کرائی، ہمیں کسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز وہاں پہ ہمیں بیٹھ کے مل جاتی ہے، تو بہت بہت خوش ہیں وہ لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کا ایس باس کے بعد جو ہے یہاں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو سندھ میں بھی جو ہے یہ صنعتیں فروغ پائیں گی۔ اچھا، ریگولیٹری ریفارمز تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آتے ہیں، مگر ریگولیٹری ریفارمز جو ہے وہ سکسیزفل ہونے کے بعد جو سسٹین کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اگلے کچھ سالوں میں، اگلے 5 سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ کا جو انڈسٹریل ایکو سسٹم ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا ایس پاس کی موجودگی میں اور ایس پاس کی مدد سے؟ بالکل، یہ ایس پاس کی مدد سے جو ہے نا یہ انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا، اور آگے جو ہمیں آگے کا جو نظر آ رہا ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ انڈسٹریز جو ہے کافی ترقی کریں گی انشاءاللہ، اور انڈسٹریل زون بھی بڑھیں گے۔ میں تو اس کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ انڈسٹریل زون بڑھائے جائیں تاکہ لینڈ کی کاسٹ جو ہے نا وہ کم ہو۔ سب سے بنیادی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ لینڈ کی کاسٹ آ رہی ہے۔
ایک بندہ اپنے بیچارہ 10-15 کروڑ کا ایک فیزیبلٹی بنا کے لاتا ہے تو یہاں پتہ پڑتا ہے لینڈ لینے کے لیے آپ کو 15 کروڑ چاہیے, تو باقی پروجیکٹ پہ کیا لگائے گا وہ. دوسری بات ہے انڈسٹریز کے لیے لون جو ہے نا وہ بہت کم انٹرسٹ پہ دینا چاہیے, منیمم 2-3% پہ ملنا چاہیے, تو یہ بھی کرنا چاہیے. تو انڈسٹریز فروغ ہوگی تو دیکھیں روزگار ملے گا لوگوں کو, اور جب روزگار ملے گا تو ظاہر ہے خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی. اور بے روزگاری کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ لوگ کرائم میں چلے جاتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کا یہ ایسپوس کی وجہ سے جو ہے نا کافی اس کو فروغ مل رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. پالیسی میکرز اور بزنس کمیونٹی جو ہے یہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا میسج ہے ٹو دا بزنس کمیونٹیز اینڈ دا پالیسی میکرز. دیکھیں پالیسی میکر اور بزنس کمیونٹی کا ابھی لائزون تو کافی پہلے سے بہتر ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری کافی ان کے ساتھ لائزون ہے اور چیزیں بہتر کی طرف جا رہی ہے. بہت سارے معاملات میں جو ہے سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی کام کر رہی ہے, پروجیکٹس میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی وہ ہمیں آن بورڈ لے رہی ہیں. اور سی ایس صاحب بھی جو ہیں, چیف سیکرٹری صاحب جو ہے اس میں خاص طور سے توجہ دے رہے ہیں اور وہ کافی کام کر رہے ہیں. اور کافی ہم اپنے پرابلمس بھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بیچارے اس پہ توجہ دیتے ہیں اور ان کو ریزالو کرتے ہیں. آخر میں یہ چاہوں گی کہ ایسا کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو ایسپوس کے حوالے سے بھی اور کاٹی کے حوالے سے بھی, کہ کیسے یہ کیا کردار ادا کر پائیں گے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بس یہی ہے کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ اور ساری بزنس کمیونٹی کو جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جہاں ڈیجیٹل کام یہ آن لائن شروع ہوں گے اس سے بہتری آئے گی. تو یہ ہم 50 ڈپارٹمنٹوں میں جا کے انڈیویجول کام کرانا, فائلیں لے کے گھومنا, ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ہونا چاہیے. ایف پی آر نے بھی یہ کام شروع کیا ہے تو اس سے بھی کافی بہتری آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ادھر بھی بہتری آئے گی, اور یہ سندھ گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے اور اس پہ جو ہے نا انڈسٹریز میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ اکرام صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا اپنی تمام نالج کے ساتھ. آئی ایم شیور کہ ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہمارے ناظرین کو آج کافی معلومات حاصل ہوئی ہے کاٹی کے حوالے سے بھی اور ایسپوس کے حوالے سے بھی. تھینک یو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ. آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمیں ایک انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, بات کرنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, تو آج کی ہماری کانورزیشن بہت انٹرسٹنگ رہی. ماشاءاللہ ہم نے آج اگین بہت ساری چیزیں سیکھیں, بہت سارے پہلوؤں پہ ہم نے روشنی ڈالی. آج ہم نے یہ دیکھا کہ کاٹی کیا کردار ادا کر رہا ہے برج کرنے میں گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ, کیونکہ کاٹی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری ملک کی, ہماری سندھ کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ ایسپوس جو ہے ان کا کیا کردار ہے, یہ کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے آپ کے لیے زندگی اتنی آسان کر رہے ہیں کہ اب سندھ کے باسی جو ہے وہ ایک کلک پہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اور اب تو ایک بہت مزیدار سلوگن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کلک کرو باس بنو. تو میرے خیال میں اب آپ کو فوراً سے اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ ایسپوس ہم نے یہ بھی دیکھا آج کہ صرف ایک ڈیجیٹل پورٹل نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ آپ کو وہ سہولیت فراہم کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا پورا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, اور یقیناً آپ کے کاروبار سے سندھ کی جو اکنامی ہے ضرور بوسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے یعنی شارلین انصاری کو, آپ کی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک بہت دھماکے دار ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.